السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک بہن کی ریئل تہجد میریکل اسٹوری شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں اس بہن سے معذرت کرتی ہوں کیونکہ اس بات کو 3-4 ماہ گزر چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے سپٹمبر میں اپنی یہ اسٹوری بتائی تھی اور اجازت بھی دی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن کچھ وجہ سے میں شیئر نہیں کر پائی اور ٹائم گزرتا گیا، تو اس لیے میں ان سسٹر سے معذرت کرتی ہوں۔ آج میں ان کی اسٹوری آپ سے شیئر کروں گی جو کہ ان کی خود آپ بیتی ہے، یعنی انہوں نے جو میریکل دیکھا تہجد سے اور اللہ پاک نے جتنا ان پہ کرم کیا۔ آپ سب کے لیے یہ بہت ہی موٹیویشنل اسٹوری ہوگی، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس اپنے کیریئر کے لیے، اپنے ایگزامس میں پاس ہونے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ ان کو موٹیویشن ملے گی اور ایک میریکل ان کو نظر آئے گا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کس طرح سے ان کی مدد کے دروازے کھولتے ہیں، چاہے پھر خواب میں بتا کر یا کسی انسان کے ذریعے ہی۔ ضروری نہیں کہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہو، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کتنے قادر ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کے لیے راستے آسان کرنے والا ہے۔ آپ کی جس قسم کی بھی پریشانی ہے، جس قسم کے بھی مسئلے کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں اور بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے ہیں کہ آپ کی پریشانی کیسے ختم ہوگی، تو آج کی اسٹوری سے آپ کو بہت ہی زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ اور اگر آپ تہجد پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں یا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا یا چاہتا ہے تو لیکن آپ لوگ پڑھ نہیں پاتے، تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بوسٹ کرے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی اسٹوری کو اب شیئر کرتے ہیں۔ یہ سسٹر انڈیا سے ہیں اور انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کی یہ موٹیویشنل تہجد اسٹوری شیئر کی ہے۔ السلام علیکم۔ ہم دونوں کا رشتہ ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے اس خاص عہدے پر فائز ہونے کی خوشی مجھے دیں گے جس کا خواب ہم نے مل کر دیکھا تھا۔ کئی سال مسلسل رات دن کی محنت کے بعد بھی جب ناکامی ہوئی تو ایسے لگنے لگا کہ یہ عہدہ ان کے لیے نہیں بنا۔ اس تذبذب کو دور کرنے کے لیے انہوں نے استخارہ کیا کئی مرتبہ، اور ہر بار اللہ نے ان کی رہنمائی ہائی کورٹ میں سلیکشن ہونے کی طرف کی۔ اللہ کی رہنمائی کے بعد انہوں نے پکا عزم کر لیا اور اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر 1.5 سال پہلے اکتوبر میں جے پور آ گئے۔ اس دوران اللہ کا ایک کرشمہ ہوا کہ مجھے خواب میں پیپر نظر آیا، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا، یہی سوچ کر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے اور تمام ٹاپکس کو چھوڑ کر اس خواب میں دکھائے گئے ٹاپک کو رات دن تیار کیا۔ 6 مہینے کے بعد ایگزام ہوا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ پیپر میں وہی سب کچھ آیا تھا جو ہمیں خواب میں نظر آیا۔ ان کا ایگزام بھی ایسے ہوا تھا کہ کہیں غلطی کی گنجائش نہیں تھی، لیکن 2 مہینے بعد جب رزلٹ آیا تو ہم غم میں ڈوب گئے۔ ان کا سلیکشن نہیں ہوا، لیکن قدرتی طور پر ہر نماز میں ان کی کامیابی کی دعا نکلتی۔ پھر خیال آتا کہ رزلٹ تو آ چکا۔ کچھ مہینے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ رزلٹ میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوئی تھی، اب پھر سے رزلٹ نکالا جائے گا۔ ہم خوش ہو گئے کہ استخارہ سچ ہونے والا ہے، لیکن پھر سے ان کا نام نہیں آیا اور اس کے بعد سے ہماری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں اور سب راستے بند ہوتے نظر آئے تھے۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب نے ہمیں تانے دینا شروع کر دیے کہ تم نے استخارہ نہیں سمجھا، صحیح طرح سے تم نے استخارہ نہیں سمجھا۔ تمام اسباب کٹ گئے تھے اور دل سے یہی سوال نکلتا تھا کہ استخارہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس لاسٹ رمضان میں نے 25 رمضان کی رات اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوگا، بس یہ جانتی ہوں آپ سب کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 دن بعد جمعے کے دن 27 رمضان کو ان کے پاس ہائی کورٹ سے کال آتا ہے کہ ایگزام کے ٹھیک 1 سال بعد کہ ان کا سلیکشن ہو گیا ہے، اور آج ان کو 3 مہینے ہو گئے ہیں راجستھان کے ہائی کورٹ میں جج صاحب بن چکے ہیں۔
اللہ کی رحمت، ہم دونوں کی فیملیز کی دعائیں اور ہماری ایک خاص دوست کی دعائیں ہمارے کام آئی۔ ہم نے مایوس ہو کر کئی مرتبہ ناجائز الفاظ منہ سے نکالے جن پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کیا، اور اللہ کی رحمت پر پیار بھی آتا ہے کہ اس نے درگزر کر کے ہمیں وہ عطا کیا جو ہم نے اس سے مانگا تھا۔ میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی جو کہ میں بھول گئی تھی، کہ میں دعا کرتے ہوئے روتے ہوئے سو گئی تھی ان کے ناکام ہونے کے بعد۔ تو مجھے ایسی آواز آئی تھی کہ تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بس ایک تہجد کا عمل کر لو۔ ایک دم آواز سے آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو کوئی نہیں تھا آس پاس۔ ہماری زندگی میں تہجد کا بھی بہت اہم حصہ رہا ہے۔ ان سسٹر کا کہنا تھا کہ وہ تہجد میں استغفار کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، یعنی کہ تہجد پڑھ کر وہ استغفار کا بہت ہی زیادہ ذکر کرتی تھیں، اور جب زمزم پیتی تھیں تو اسی نیت سے کہ اللہ پاک ان کا کام آسان کر دے اور ان کے فیانسے کو کامیابی دے، جو کہ اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی۔ ان سسٹر کی اسٹوری بہت ہی زیادہ موٹیویشنل اسٹوری تھی۔ جب میں نے خود ان کی اسٹوری جب انہوں نے مجھے بتائی تو میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ الحمدللہ مجھے بہت ایمان ہے تہجد پر اور اپنے اللہ پر، لیکن ان کی ریئل اسٹوری سن کر تو جیسے دل بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی کتنی ہی خوبصورت طریقے سے مدد کی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپنی بھی بات بتانا چاہوں گی کہ جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی اسکول ٹائم میں، تو اس ٹائم ایسا ماحول تھا ہمارے گھر کا الحمدللہ کہ امی اور جو ہے وہ میرے جو فیملی ممبرس تھے وہ ہمیں بہت ہی زیادہ انسسٹ کرتے تھے نماز پڑھنے پر۔ تب ہم بچے ہوتے تھے، ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اتنا زیادہ کہ جتنی ہم ابھی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ میوزک وغیرہ اور ٹی وی سے دور رہتے تھے کارٹونس کے علاوہ۔ تو جب میں اسکول نہیں جاتی تھی تو مطلب جب اب بیماری کا بہانہ، سر درد کا بہانہ کر کے اسکول نہیں جاتے تو مجھے بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اب کل جب جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کلاس ٹیچر نے اسائنمنٹس دیے ہوں گے یا پھر پتہ نہیں کون سی ٹیسٹ ہونے والی ہو، تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی تھی۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیز مجھے خواب میں آ جاتی تھی کہ کل جب میں جاؤں گی تو یہ والی جو ہے وہ اب چیز پڑھائی جائے گی، یہ والا ٹاپک پڑھایا جائے گا۔ اور جو ٹاپک میں خواب میں دیکھتی تھی کہ یہ والا پڑھایا جائے گا، میں وہی پریپیئر کر کے جاتی تھی۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے دن وہ ٹاپک نہیں پڑھایا جاتا تھا جو میں پریپیئر کر کے آئی ہوتی تھی، بلکہ اس کے دوسرے دن پڑھایا جاتا، مطلب کہ میری 2 دن پہلے سے ہی اس کی تیاری ہو جاتی تھی اور میں بہت اچھا پرفارم کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اللہ پاک مجھے پہلے ہی گائیڈ کر دیتے تھے۔ تو یہ والی اسٹوری سن کر مجھے اپنی بات یاد آ گئی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب اللہ کے پیارے بندے اللہ سے گزارش کرتے ہیں تو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ پاک اپنے پریشان اور بے حال جو بندے ہوتے ہیں ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو بے وسیلہ و بے مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں ہماری پریشانیوں کے حل کا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دھیان دیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے۔ تو جیسے ان سسٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا خواب دیکھنے کے باوجود، لیکن ان کے فیانسی نے سمجھ لیا کہ اللہ پاک ان کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ والے ٹاپکس جو ہیں وہ تم تیار کرو، اور اللہ پاک نے انہیں کامیابی بھی عطا کری۔ اللہ پاک ان کو اور بھی بہت زیادہ خوش رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کے اور میرے اور تمام مسلمان لوگوں کے مسائل کو حل کرے اور سب کی نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ تو یہ والی جو اسٹوری تھی ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہے۔ جو اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارا آگے کچھ نہیں ہوگا، 1-2 بار کسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اور بھی زیادہ بہتر سے نوازنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ زندگی میں کریں لیکن اللہ کا ساتھ مت چھوڑیں، اللہ کی رسی مت چھوڑیں۔ آپ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، نماز کو نظر انداز مت کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہمیشہ مدد کرے گا اور اللہ پاک کو ہمیشہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یقین کریں جہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو نمازی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک دلی سکون ہوتا ہے، ان کو دماغ میں یہ والی اور دل میں یہ والی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔
یہ تو کہنے کی بات ہے، لیکن جو نمازی لوگ ہوتے ہیں نا وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایسے ہی ہدایت دے اللہ کو راضی کرنے کی۔ جن کی کوئی ایسی پریشانی ہے جن کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، تو وہ لوگ تہجد پڑھیں، اور جب ایسی سرد راتیں اور جب آپ اپنا ٹھنڈا بستر چھوڑ کر، پیاری نیند چھوڑ کر آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی بھی بندہ سرد راتوں میں 2 رکعت نفل ادا کر کے تہجد کی پڑھے اور پھر اللہ سے جو سوال کرے، اللہ پاک اس کو ضرور و ضرور اس کا سوال پورا کریں گے اور اس کی حاجت پوری کریں گے۔ اللہ پاک اس بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس تک تو ضروری شیئر کریں۔ جو اسٹوڈنٹس بیچارے بہت زیادہ پریشان اپنے کیریئر کو لے کر، کہیں ان کی ٹیسٹ پاس نہیں ہوئی یا کہیں ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویشن ان کو ملے گی اور پھر سے ان کو ہمت ملے گی آگے ٹرائی کرنے کی، اور اللہ پاک ان کو سب کو ضرور کامیاب کریں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اللہ کو ساتھ رکھیں، اللہ آپ کے تمام کام آسان کر دے گا۔ اور آخر میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان بہن کا کہنا تھا کہ وہ استغفار کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتی تھی، بہت زیادہ استغفار کو پڑھتی تھی اور زمزم کا پانی پی کر اس نیت سے دعا بھی کرتی تھی۔ تو آپ لوگ بھی ان چیزوں پر عمل ضرور کریے گا، استغفار کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اور سب سے پہلے آپ میوزک سے دور رہیں۔ جتنا آپ میوزک سے دور رہیں گے آپ کا ذکر میں اتنا ہی دل لگے گا، آپ کی نمازوں میں اتنا ہی آپ کو سکون آئے گا۔ اگر آپ میوزک کو ساتھ ساتھ رکھیں گے تو آپ کی نماز اور آپ کی ذکر میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میوزک سننا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ میوزک سے اوائڈ کریں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تو پھر ان کو میں اپنا انسٹاگرام ہینڈل شیئر کروں گی جہاں پر آپ مجھے اپنی انسٹاگرام اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کی اسٹوری دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کی اسٹوری سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے اور وہ بھی تہجد گزار بن جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور بہت سے کمزور اور نازک لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو سن کر ہی ہمت ان میں آتی ہے۔ تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے بہتری کرے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ والی اسٹوری سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ ہمت ملی ہوگی کہ آپ امید مت ہاریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے لیے بہت سے راستے کھولے گا اور بہت سی آسانیاں کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اسٹوڈنٹس تک اور ان لوگوں تک جو پریشان ہیں ان تک ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ اگر کسی کو آپ کی وجہ سے سکون ملے اور امید ملے تو اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔